ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، لیکن پھر بھی جب فرعون نے حکم دیا کہ بیٹوں کو زندہ رکھو بیٹیوں کو قتل کرو، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ جو مقام صبر ہوتا ہے وہ مقام صبر ہی ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھروں سے پانی نکل سکتا تھا تو میدان کربلا میں رسول اللہ کی اولاد کے لیے بھی نکل سکتا تھا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے بھی نکل سکتا تھا۔ ہر جگہ معجزہ دکھانے کے نہیں ہوتی، کچھ مقام صبر بھی ہو۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صبر کرنے کی تلقین کی۔ پھر آیت نمبر 130 سے لے کر 143 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے۔ ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئیں، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی۔ ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے؟ شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے۔ یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو، اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا، وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں
بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ مانا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ یہ آیت نمبر 158 ہے، یہ سورہ آراف کی۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی عظمتوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور ایک تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی، وہ بھی بڑی شاندار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا، بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے۔ کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ رسول ہے جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں۔ وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے، حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا۔ اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ لینا، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا اور گھر جا کے کھا لے، روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے تحفہ مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو، تو قرآن مجید نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک جتنی چیزیں پاک تھیں وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں، جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی۔ اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں اگر آپ جاگ کے سنیں تو، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں، سخت ترین احکام کی زنجیریں۔ فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے، حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ،
اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں، کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تعریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، اللہ نے انہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں کیا ملا ہے؟ معاذ اللہ، اگر میں ابھی پوچھوں کہ حضور کی رحمت سے کیا ملا ہے، تو بزرگ کہنے لگے کہ اس طرح کر، شام کو گھر جانا اور آئینے کے آگے کھڑے ہونا اور اپنے پچھلی زندگی کے سارے اعمال دیکھنا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا، اگر بدلا نہیں نہ تو سمجھ لے میرے رسول کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، تجھے میرے کریم محبوب کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ ورنہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ سنگیوں بتاؤ نا، اگر آج بھی یہ حال ہو تو کون کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائے؟ کون کسی کو منہ دکھانے؟ دعا فرمائیں اللہ محبوب کی غلامی میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 168 میں اور 167 میں یہود کے برے اعمال کا سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر کیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، ہاں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں گواہی دی اور یہاں آ کے مکر گئے، وہاں گواہی دی اور یہاں مکر گئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے جس روح نے گواہی دی وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کی روح ہے مبارک، سب سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو جانتی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ لکھا ہے کہ حضرت حرم بن حیان کہتے میرا میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، تو کہتے میں ان کے پیچھے یمن گیا تو وہ یمن سے مکے چلے گئے، میں مکے گیا تو وہ مدینے آ گئے، میں مدینے گیا تو وہ مصر چلے گئے، وہاں سے وہ پھر یمن آ گئے، بالآخر میں نے نہر فرات کے کنارے انہیں دیکھ ہی لیا، وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو سلام لیا تو میرا ارادہ تھا سلام کے بعد پوچھوں گا کہ آپ ہی اویس کرنی ہے؟ کہتے میں نے السلام علیکم کہا تو وضو سے فارغ ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔
تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ ملا ہوں۔ کہنے لگے میں ویس کرنی ہوں، تو حرم بن حیان ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی واقف ہے، میری روح تیری روح کی کن فیکون تے کل دی گل لے۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کن فیکون تے کل دی گل لے، اسی اگے پریت رلائی، ہمارا تو پرانا جرانہ ہے بھائی، کن فیکون تے کل دی گل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بڑے لطیف نقطے ہیں، بڑی باتیں ہیں، پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کریں گے۔ اس آیت پہ بڑا کچھ لکھا ہے ہمارے بزرگ، اور کمال کر دیا جس نے جو لکھا۔ بہرحال پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 175 میں، بغیر نام لیے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا وہ بلم بن بورا ہے، اور بعض نے کہا امیہ بن خلف ہے، اور بعض نے کہا ابو عامر فاسق ہے۔ ان تینوں میں سے ایک برائی ان تینوں میں مشترک تھی، تینوں میں وہ جرم پایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم بھی تھا، زہد اور ریاضت بھی تھی بلم بن بورا کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسی طرح امیہ اور ابو عامر نبی پاک علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ کچھ لوگ صرف حسد کی وجہ سے ہی، پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ حسد کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، تو اس کے سامنے ایک شخص اکثر آیا کرتا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے انعام وصول کرو۔ اس نے کہا یہ بڑا کنجوس ہے، پر چلو اللہ نے مجھے بھی بڑا ذہن دیا، انعام لے ہی لے۔ تو کہنے لگا بادشاہ کا بھی انعام ہی دے دیا کر۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دے پھر انعام دوں گا۔ اس نے سوال ہی ایسا سخت پوچھنا تھا کہ انعام بنے ہی نہ۔ حضرت رومی نے لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت پوچھو سوال۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلیاں، ان میں بال کیوں نہیں؟ پشت پہ ہے تو ہتھیلی پہ کیوں نہیں؟ اس نے بھی پھر کمال ہی جواب دیا، کہنے لگا آپ سخی بڑے ہیں، وہ دے دے کے نا بال سارے گھس گئے، وہ دے دے کے گھس گئے۔ بادشاہ کو بڑا ہی غصہ آیا، پتا تو اسے تھا نا میں بڑا غصہ آئے گا، تو سخی بڑا ہے تو دے دے کے تیرے ہاتھوں کے بال۔ غصے سے کے ساتھ کہنے لگا تو تیرے ہاتھوں میں کیوں نہیں بال؟ کہنے لگا بادشاہ تو نے دیا بڑا ہے تو میں نے لیا بڑا ہے، تیرے دے دے کے گھس گئے ہیں تو میرے لے لے کے گھس گئے ہیں۔ تو اس کو اور غصہ آیا، کہنے لگا تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ دربار میں ادھر بھی تو ان کے ہاتھوں پہ بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ تو دیتا رہتا ہے، میں لیتا رہتا ہوں، تو یہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ان کے مال مال کے گھس گئے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا بھائی بندہ تو سیانا ہے، تجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ تو اس نے دیا اسے۔ تو کچھ لوگوں کے نا مال مال کے ہی اللہ دیتا ہے، نوازتا ہے، پر ان کے حسد کر کر کے یہ ہاتھ گھس جاتے ہیں، بیٹھ کے نا پروگرام بناتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کیا اس لیے آگے نکل گیا، اس نے یہ کیا۔ ایک صاحب مجھے ایک شخص کے بارے میں خبر دینے لگا، کہنے لگا وہ فلانا کیا، پھر اس نے ایسا کیا، تو پھر وہ جیک لگا، پھر وہ سیاست کی، تو آگے نکل گیا۔ میں کہ پتا تھے تینوں بھی سارا ہی سیدھے تم ہی لا لینا سی، کیونکہ تم بڑی باریک خبر دے رہا ہے کہ یہاں سے اس نے ایسے کیا تو پھر اس طرح کر کے اس نے ایسے کیا۔ ایسا نہیں ہوتا، جیڑیاں گڈیاں آپ پہ ہی اڈیاں، او نہ چڑھن اونچائیاں، او خی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ یہ سمجھ لو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اس لیے یہ الجھا نہ کریں۔ تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبولیت ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیا گیا۔ جو عقل اور شعور رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کرتے، فرمایا جانوروں سے برے ہیں۔ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں۔ رب فرماتا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں پر آیات الہی کو دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں پر دعوت حق کو سنتے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے کہ رب کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ستار اور غفار کہہ کے پکارو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 186 سے 188 میں منکرین کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کا ذکر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ ربوبیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں آج خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی عطا کرتا ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، اور کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف، زیادہ تر تکلیفیں اس کے پیاروں کو پہنچتی ہیں، مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ناراض ہے، اس میں کوئی اس کی حکمت ہے۔ آیت نمبر 199 اور 190 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں کفار کے معبودان باطل کے عجز، کمزوریوں اور احتجاج کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں نا آپ، جب تک تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈھول بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ یار یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جاتے۔ اگرچہ یہ طریقہ کفار کا بیان کیا یہاں، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ اکثر بھائی میں نے 6 من مٹھائی بانٹ ڈالی، اتنا میں نے کیا، تو بھائی نفل کتنے پڑے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک تو کوئی بندہ بیمار رہتا ہے تو دعائیں چلتی رہتی ہیں، اور تندرست ہو کے آ جائے تو اب وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 194 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہے، یعنی وہ خود ہی